اتنا باہر کے ماحول میں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے والا اللہ کا ولی ہے. نہ ایک طرف نمازوں کی پابندیاں چل رہی ہیں، دوسری طرف حج اور عمرے ہو رہے ہیں، تیسری طرف مساجد مدارس قائم کا درگاہوں کی ذمہ داریاں ہیں، تیسری طرف صحیح حدیث پر عمل کرنے کے دعوے ہیں. تمام مسالک کی طرف کی بات نہیں کرتا، سب کچھ ہو رہا ہے. میں تمام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہیں تمام نسبتیں ہمارے پاس رہنے کے باوجود کیا ہماری نگاہوں میں حفاظت ہے؟ یہ ڈبے، یہ داڑیاں، یہ جھبے، یہ نسبتیں، یہ عبادتیں، یہ ذمہ داریاں خدا رب العزت کورے کاغذ کی طرح، بیکار کاغذ کی طرح لپیٹ کر پھینک دیں گے اگر نگاہوں میں حیا نہ ہو. نوجوانوں، صاف صاف بات ہے، تم اس وقت اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو تو سادہ سیدھا عمل ہے، اپنے ہاتھوں کو اور نگاہوں کو موبائل سے بچا دو. 50% ولایت کی ضمانت ہے. اور معاف کرنا، نوجوانوں کو بولے تو بڈھے کیا تو نوجوانوں کو آج کل بڈھے بھی کس سے بھی کم نہیں ہوں. اب میں بوڑھوں پر بول سکتا ہوں کہ تو میرے بالا بھی سفید ہو گئے ہی. میرے پاس آتے، میں بنگلور کرتا، تمہارے محلے کا بنگلور کرتا، میں کہاں چوتھے آسمان سے آیا کیا بھائی. میرے پاس جمعے میں ایک نوجوان آ کر بولے حضرت ہمارے دعویٰ منجے آپ ٹیلیفونک دلاؤ بالکل ضد کر رہی ہے حضرت. میں پوچھا کیا عمر ہے بابا کی؟ ہو گیا تقریباً 65 سے 70 رہیں گے حضرت. میں بولا گھر گیٹ آؤٹ خبر ویلکم کہنے کی عمر میں آپ پہ فون کرو. باتھ روم پر بات آ گئی، مسجد پر بات آ گئی، اشعار پر بات چل رہی ہے. میں چھوڑتا نہیں میرے عنوان کو، وقت نہ ہو تو چھوڑ دیتا ہوں. اللہ میرے مختصر سے وقت میں برکت دے دے. محبت کی حد ہوتی ہے. ماں باپ سے محبت کرو، بیوی بچوں سے محبت کرو، اولیاء سے محبت کرو، انبیاء سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، لیکن محبت میں کوئی ایسا جملہ نہ کہو کہ جو ایمان کو برباد کر دے. میں ایک دوست کی بیوی کے انتقال پر گیا تھا، دیدار کرنے نہیں، دوست کو تسلی دینے. آج کل تو مرگے کے بعد ہے نا ڈسپلے میں رکھا دوں. زندگی میں جیسا پردہ ہے ویسے مرنے کے بعد بھی پردہ ہے. جس عورت کو کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکتا زندگی میں، وہ عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کا دیدار بھی نہیں کر سکتا. جس مرد کو کوئی غیر عورت دیکھ نہیں سکتی، اس مرد کا انتقال ہو گیا تو وہ غیر عورت دیکھنا جائز نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کون بھی مرد بنا مر گا تو اطراف میں پورے میڈموں میں ڈرا برف کو مرنے والا اگر اللہ کا ولی ہے تو قریب بیٹھنے والوں کو اسی حالت میں بد دعا دیتا ہے. روح کمتی ہے. پھر دوست کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو میں فوراً گیا، دوست نہ جانا اپنا. بہت رویا انہیں بیچارہ، وہ صحیح رویا کہ نہیں رویا کہ وہ بیوی نہ انتقال ہو گئی. شوہر انتقال ہوگا تو بیوی سچا رونا روتی، سب بیوی انتقال ہوگی تو شوہر بھی کھانے کا ہر ایک نہیں کچھ. رویا میں بھی تسلی گلے لپٹ تسلی کیا کو رونے کو کہا. میرے نبی پر بھی یہ وقت گزرا ہے. کون سا ایسا عمل ہے جو میرا نبی نہ کیا ہو اور ہم پر ہوا ہو؟ یتیمی کا سبق لیں گے تو میرا نبی در یتیم، بڑا یتیم.
شوہر باحیات ہو، بیوی کا انتقال۔ اگر یہ سبق لینا چاہتے ہو تو پھر میرے نبی کی زندگی میں لے لو کہ میرے آقا باحیات تھے، دین اسلام کا ساتھ دینے والی، پوری امت میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی، پوری امت میں سب سے پہلے قرآن سننے والی، پوری امت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والی، اور اپنی پوری دولت اپنے شوہر کے محبت کے خاطر دین پر قربان کرنے والی بیوی کا انتقال ہوا، اور نبی صبر کر کے زمانے کو بتایا۔ حضرت خدیجہ معمولی نہیں تھی، مکے کے ٹاپ 10 مالداروں میں سے ایک مالدار تھی حضرت خدیجہ۔ لیکن جب اسلام قبول کرتی ہے تو اپنی پوری دولت دین پر قربان کرتی ہے۔ عورت ہم نہیں حضرت سن رہی نہیں سن رہی تاکہ ہے کہ انتظام عورت سے نہیں ہوتی ہے۔ اچھا ہے میں بچ گا، نہیں تو تمہیں آپ کو سنا دو۔ یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا، مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا۔ راہ خدا میں دیکھ خدیجہ نے مال و زر، خدیجہ نے مال و زر، راہ خدا میں دیکھ خدیجہ نے مال و زر، خدیجہ نے مال و زر، مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، چولہا جلا دیا۔ عورتیں بھی دینا، ان کے پاس خالی انکم ہی کی چرچ آؤٹ گوئنگ نہیں ہے۔ گھروں میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب اولیاء نے لکھا ہے، جس گھر کی عورت صدقہ و خیر خیرات اپنی طاقت کے مطابق کرتی ہے، اس گھر کے اندر اللہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ نہیں دلتے فقیر دروازہ مارتا اللہ کے نام میں کاتبی کے ہما، اندر سے آواز آتی گھر میں مرد بنا نہیں ہے۔ وہ فقیر بھی 2023 انکل کے دور کا، انہیں بولتا میں تمہارے مرد کو پوچھا نہیں، پیسے پوچھا۔ ایک 2 روپے دے دے، 1 روپیہ دیتے، 8 آنے دے دے، 5 روپے دے دے، 10 روپے دے دے۔ رات کا 3 تھا، میرا نبی حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے، رات کے 3 دروازہ کٹکھٹاتے ہیں میرے آقا۔ کون؟ بیٹی تیرا باپ محمد آیا ہے۔ ابا حضور کس کا؟ جلدی دوڑتی ہوئی آتی ہے، حضرت علی بھی اٹھ جاتے ہیں، فوراً دروازہ کھولتی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور عرض کرتی ہے ابا حضور یا رسول اللہ تشریف لائیے، تشریف لائیے۔ آقا نے فرمایا اندر آنے کے لیے نہیں آیا، ایک بات بتانے کے لیے آیا۔ کیا بات ہے ابا حضور؟ تو آقا نے فرمایا آج خواب میں معراج نصیب ہوئی، دیدار خداوندی سے سرگرم ہوا، جنت کو پھر سے دیکھا، جہنم کے نظارے بھی دیکھے۔ فاطمہ میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ اس امید پہ نہ رہنا کہ تیرا باپ محمد ہے، خدا حساب لے لے تو اس کے حساب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم گنہگاروں کو بھروسہ ہمارے نبی پر، لیکن وہی نبی اپنی بیٹی کو سبق کیا دیتا ہے، بیٹی اس بھروسے میں نہ رہنے
کہ تیرا باپ امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین ہے، خدا حساب لے لے تو اس کے حساب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ بیٹی نے بادت پوچھی ابا وجہ کیا ہے؟ بیٹی عورتوں کی ایک عادت ہے، میں نے یہی سوال اللہ سے کر کے آیا ہوں، اللہ میری امت کے مردوں سے زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کی طبیعت کی وجہ سے وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتی، اپنے شوہر کا بھی شکر ادا نہیں کرتی۔ بیٹی نے پوچھا ابا پھر عورتوں کو جہنم سے بچنے کا کیا ذریعہ ہے؟ آقا نے فرمایا جتنا ہو سکے اتنا صدقہ کرو، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ جتنا ہو سکے اتنا صدقہ کرو، جہنم سے بچ جاؤ گی۔ غرض حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، پوری دولت قربان کرتے ہیں، آقا پر کیا گزری؟ میں نے ان کو تسلی دی میرے دوست، ایک سنت تمہارے سے ادا ہوگی بھی۔ سنت کی دو قسمیں فقہا نے لکھا ہے، ایک قسم وہ جس پر ہم چاہ کر عمل کرنا پڑتا ہے، ایک قسم وہ اللہ چاہے تو ہم سے عمل کرواتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مسئلے کا تو ذرا گھستے نہیں ہونا۔ سنت کی دو قسمیں، ایک قسم کیا ہم کو چاہ کر عمل کرنا پڑتا ہے، ایک قسم کیا کسی کی زندگی اور عمل خدا کو پسند آتا ہے تو کچھ سنتیں اللہ ان سے کروا لیتے ہیں۔ اس میں سے ایک سنت کیا کہ شوہر بحیات ہو، بیوی کا انتقال ہو گئے، یہ بھی نبی کی زندگی کا ایک حصہ۔ اب میں نے وہ نبی کی زندگی کا حصہ پیش کر کے ان کو تسلی دی، صبر کرو بھی، اللہ بہت بڑے ہیں، بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ یہاں دعا کر سکتے ہیں نعم البدل بول کر، بچوں کا انتقال ہو گیا تو نعم البدل، بیوی کا انتقال ہو گیا تو نعم البدل، دوست کا انتقال ہو گیا تو نعم البدل، استاد کا انتقال ہو جائے تو نعم البدل، شیخ کا انتقال ہو جائے تو نعم البدل۔ ایک ہی ذات، دو ہی ذات ایسے ہیں جس کا بدل نہیں، ایک ماں ایک باپ۔ ماں انتقال ہو جائے تو بدل مل سکتی ہے، باپ انتقال ہو جائے تو بدل ہو سکتا ہے نہیں، یا صرف صبر کر سکتے ہیں، صبر کہنے کا حکم دے سکتے ہیں، نعم البدل نہیں۔ اور میں نے اس شوہر سے کہا، دوست سے کہا صبر کرو بھی، صبر کرو۔ یقیناً بیوی کا چلے جانا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، شوہر نہ ہو تو بیوی کی زندگی کی گاڑی چلتی، لیکن بیوی نہیں تو شوہر کی زندگی کی گاڑی نہیں چلتی۔ شوہر کی زندگی کا اٹوٹ حصہ بیوی۔ 2014 سے اب تک یہ سمجھ رہا ہوں میں کہ انکل بغیر بیوی کے کیسا ہی ہوگا۔ دلی میں بھی بولا نہیں، بولیا اللہ عورت کے لیے طاقت دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ سب کا سایہ سب کے سروں پہ تاج قائم رکھے۔ ہماری دعا دلی یہی ہوتی ہے، لیکن دنیا کا بھی ایک نظام ہے خدا نے بنایا ہے۔ اگر 20 سال کی عمر میں شوہر کا انتقال ہو جائے، 1-2 بچے رہے، وہ بیوی اپنے بچوں کے نام زندگی قربان کرتی ہے، اور پوری زندگی نہ کو بھی انہیں چاہا سو چاہت کے سامنے اس کی جگہ پر میں دوسروں کو دیکھنا نہیں چاہتی، میرے بچوں کو پال لے کر تربیت کر لے کر بچ جاتا ہوں۔ اور آقا نے ایسی عورتوں کو بشارت بھی دی ہے جو عورت شوہر کے انتقال پر، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر اپنی جوانی کو اور زندگی کو قربان کر دیتی ہے، اللہ حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ اسے مل گئی بشارت، آفر مل گیا اسے، ایسی بشارت اور آفر ہم نے نہیں ہے نا۔ ہم نے 100 سال کی عمر میں بھی جو انتقال ہوگی تو کروڑ بول کر حصہ، یہ ہلو بولنا تھا، زور سے نہیں بولنا تھا، یہ ڈینجر جملے ہیں۔ کہ ایک مرد ایک بیوی کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتا، اسی لیے شوہر انتقال ہوگا تو عورت کو عدت کا حکم ہے، بیوی انتقال ہوگی تو شوہر کو
عدت نہیں. مودی جی کو بولو نا کو تو بل پاس ہو جائیں گی. یا تو ہمارے اوپر بھی عدت کی بل پاس ہوگی تو ان کی عدت کینسل ہو جائے گی. نیت کریں گے سو عدت کرتے سو. میں نے ایک رمضان فون کر انہوں نے بیوی کا انتقال ہوا, صبر کرتے کب بھی انتقال ہوا, کل ہی چھوا حضرت جنازہ ہو گیا حضرت. اب کیا بھی قصہ, میں کچھ ہوگا مدرسہ چلاتا نا تربیت کو بھیجتا کہ مدرسے والے اسی انتظار میں رہتے نا. نے بولا کیا بھی نہیں حضرت وہ بیوی انتقال ہوگی نا, میں کتنے دن عدت سے بیٹھا میں بولیا بھائی جتنا عورت کو ملا اس کا ڈبل مرد کو ملا ہے. عورت 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھا تو 8 مہینے 20 دن بیٹھتے. تو 8 مہینے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. عورت کو سنگل, مرد کو ڈبل. ایسا ترجمہ نہیں کرنا, معافی چاہتا ہوں, بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں, حالات کے اندر میں ہوں میں, اس لیے میں کہتا ہوں یہ ترجمہ نہیں کرنا. مرد کو پورا ملتا, عورت کو آدھا ملتا, یہ سمجھ میں نہیں آتا بھگوان کو. اس کے واسطے یہ بولنا مرد کو 1 ملتا, عورت کو 1 ملتا, مرد کو ڈبل ملتا, ایسا بولنا. 2 بھی ہوتا ہے. 2 کا نتیجہ ہو, ایک مرد کو ملا تو آدھا عورت کو. اسلام کہا یہ کہتے علماء کو آدھا آدھا. ارے بے وقوفوں, اسلام کو صحیح طور پر ہمیں تب تک سمجھے نہیں, تمہیں اسلام سے باہر کیا بات سمجھیں گے. اس کے واسطے میں بولتا ہوں عورت کو آدھا نہیں, عورت کو پورا ملا, مرد کو ڈبل ملا. اب میں بولا کہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت میں رہنا, تو 8 مہینے کیسا رہنا. سفید کپڑے پہلے تو رکھا, کمرے میں بیٹھا اٹھی تو کا. بعض بزرگوں کی سیرت میں ایسا بھی آتا ہے کہ دن میں بیوی کا انتقال ہوا تو اسی شام میں نکاح بھی کر لیا, کیونکہ خیال پر بھی دشمن کا غلبہ نہ ہو. احتیاط بہت اچھی چیز ہے. اب میں اسے تسلی دیا, وہ جو بیوی نے تسلی دیا تو انہیں کیا کر ڈالا محبت میں. آپ حضرت کیسا صبر کرو حضرت, میری جور اڑ رہی حضرت, میری اماں تھی ساتھ رہتی میں گیا. لیکن مرنے کے بعد کو جانا, مرنے کے بعد مسائل وارد نہیں ہوتے. جورو مر جانے کے بعد جورو کو یہ طلاق واقع نہیں ہوتی, کیونکہ حالت موت پر طلاق واقع نہیں ہوتی. محبت کی ایک حد ہوتی ہے, حد پار کرے تو زندگی کو خطرہ ہے. ویسے ہی شریعت میں بھی اللہ والوں سے محبت کرنے کی ایک حد رکھا ہے, وہ حد پار کریں گے تو ایمان کو خطرہ ہے. ہم کو آج کل اشعار تو ضرور پڑھتے ہیں, لیکن اشعار میں محبت میں ایسا غلو کر دیتے ہیں, ولی کو نبی بنا دیتے ہیں, نبی کو خدا بنا دیتے ہیں. آج میرے پاس 10-15 واقعات ہیں الحمدللہ اس عنوان پر.